أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وفي رواية كتاب الله وعترتي. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم سب اس وقت دین کی بات سننے کی نسبت سے جمع ہے. اللہ پاک آپ سب کی اس حاضری کو، اس آنے کو، بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. باوجود اس کے کہ موسم کی خرابی تھی، پھر بھی آپ ساتھیوں نے ماشاءاللہ ہمت کی اور ہفتہ وار اس مجلس کی نسبت کو قائم رکھا. یقیناً یہ ہمت، یہ جذبہ اللہ پاک کی ذات کے لیے ہے. اللہ ہمیں مزید اخلاص کی دولت اور توفیق نصیب فرمائے. عزیز طلبہ اور میرے عزیز ساتھیوں، یہ امت پچھلی تمام امتوں سے ایک نمایاں ہے، ایک خصوصیت رکھتی ہے، ایک نمایاں مقام رکھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں ترتیب کے اعتبار سے تو سب سے آخر میں تشریف لائے، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. ترتیب کے اعتبار سے تو یہ امت سب سے آخر میں آئی، لیکن قیامت کے دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ کے لواء الحمد کے نیچے سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اس خصوصیت کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ پاک نے اس امت کو اتنا نوازا ہے، اتنا مالا مال کیا ہے؟ بہت ساری باتوں میں ایک جس کو خلاصۃ الخلاصہ کہا جائے، تمام باتوں کا ایک خلاصہ اگر ہم نکالیں
تو سیدھی آسان اور سادہ سی بات یہ ہے کہ اس امت کو یہ خصوصیت اس لیے ملی کہ اس کے بعد مزید کسی امت نے نہیں آنا ہے، دروازہ بند ہو گیا۔ اب یہ امت قیامت تک چلے گی اور قیامت تک رہے گی، اسی امت پر ہی حشر نشر قائم کیا جائے گا۔ یہ خصوصیت امت کے حصے میں کیوں آئی؟ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے آئی۔ چونکہ آپ پر سلسلہ نبوت کی تکمیل کر دی گئی، مکمل کر دیا گیا۔ اس بات پہ، اس جملے پہ غور کریں دوستو، بہت زیادہ غور کریں۔ ہم بعض دفعہ الفاظ بے احتیاط بول جاتے ہیں۔ ختم کا معنی علماء نے تکمیل لکھا ہے، اس لیے کہ اگر یہ کہا جائے کہ آپ پر سلسلہ نبوت کا اختتام ہو گیا تو انسانی ذہن یہ ہے کہ جس چیز کے لیے اختتام کا لفظ بولا جائے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب آگے مزید اس کا سلسلہ باقی اور برقرار نہیں رہے گا، اس کے تذکرے بہت جلد ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے جو علمی لفظ استعمال ہوا ختم کے لیے وہ اختتام نہیں ہے، وہ تکمیل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اس لیے جب بھی جملہ بولے ختم میں نبوت کے لیے تو یہ جملہ استعمال فرمائیں کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مبارک سلسلہ نبوت کی تکمیل فرمائی۔ کیا فرمائی؟ تکمیل فرمائی۔ اس سلسلے کی تکمیل ہو گئی، مکمل ہو گیا۔ جب مکمل ہو گیا تو ذہن یہ کہتا ہے کہ ایک کام شروع ہوا تھا اور وہ مکمل طور پہ اپنے انجام کو، اپنے نتیجے کو پہنچ گیا۔ اس سے وہ سارے اعتراضات، وہ سارے شبہات جو باطل اس مبارک دین پر کرتے ہیں کہ اس میں یہ عیب ہے، یہ نقص ہے، یہ کمزوری ہے، یہ بات واضح نہیں ہے، یہ سارے شبہات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس ختم نبوت کی ایک زندہ برکت یہ ہے کہ یہ امت مسلمہ آخری امت بن گئی، اور ہمارے حصے میں بھی یہ خوش نصیبی آئی کہ ہم بھی اس امت میں پیدا ہوئے۔ تو اس امت کے پاس خصوصیات ہے، اور سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ دو سلسلے اللہ پاک نے ختم نبوت کی برکت سے اس امت کی طرف جاری فرمائے ہیں۔ دو سلسلے۔ ایک سلسلہ وہ ہے جو آپ کے نسب سے چلتا ہے، اور ایک سلسلہ وہ ہے جو آپ کے علم نبوت سے چلتا ہے۔ ذہن کو حاضر رکھیں گے دوستو، ایک سلسلہ وہ ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نسب سے چلتا ہے۔ نسب کہا جاتا ہے خاندان کو، اور ایک سلسلہ وہ ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے علم نبوت سے چلتا ہے۔ اس میں خاندان ہونا ضروری نہیں۔ جو سلسلہ نسب سے چلا اس سلسلے کو آل رسول کہتے ہیں، اہل بیت کہتے ہیں، آل بیت کہتے ہیں، یہ سب الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور جو سلسلہ علم نبوت سے چلا اس سلسلے کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آل بیت جو ہے ان کے پاس حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نسب بھی ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت بھی ہے۔
اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے ان کے پاس حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا علم بھی ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت بھی ہے. دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں دونوں. اس لیے دو حدیثیں ہمارے سامنے آئی ہیں. ایک حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے آل کی مثال ایسی ہے جیسے سفینہ نوح کی کشتی کی ہے کہ جو اس کے اندر بیٹھ جائے گا وہ نجات پالے گا. یہ فضیلت آپ علیہ السلام نے کن کے لیے فرمائی؟ اہل بیت کے لیے. نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی کی ہے کہ جو اس کشتی کے اندر بیٹھ جائے گا وہ نجات پالے گا. یہ مثال کن کے لیے دی؟ اہل بیت کے لیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہنچ کے اسٹاپ ہو جاتے ہیں, ہم رک جاتے ہیں. ہمارے سامنے ہمارے دین کا مکمل علم, راسخ علم وہ نہیں ہے. آج بہت بڑی ضرورت ہے کہ جن کی برکت سے یہ دین زندہ ہے ان سب کے تذکرے ہوں, زیادہ سے زیادہ ہو. ہر مسلمان کو علم ہو, ہر مسلمان کو پتہ ہو کہ ختم نبوت کا کیا مطلب ہے. ہر مسلمان کو پتہ ہو کہ اہل بیت رسول کا کیا مطلب ہے. ہر مسلمان کو پتہ ہو کہ صحابہ اکرام کا کیا مطلب ہے. وہ ناقص باتیں جو ماحول سے سن لی, دیکھ لی, لگی ہوئی پڑھ لی, بس اس کو رٹ لیا, یاد کر لیا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنا آسان کر کے سمجھایا. اپنے اہل بیت کو تشبیہ دے دی کس سے؟ کشتی سے. کس سے تشبیہ دے دی؟ کشتی سے. اب ظاہر سی بات ہے, ایک آدمی سمندر میں جا رہا ہے, پانی کے راستے میں نجات کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ کس میں سوار ہو جائے؟ کشتی میں. لیکن یاد رکھیں, اتنی دنیا کی ترقی کرنے کے باوجود آج تک بھی جب یہ دنیا چاند تک پہنچنے کے دعوے کر رہی ہے اور سورج کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی ہے, آج تک بھی جو بحری سفر ہوتے ہیں, سمندری سفر ہوتے ہیں, دریائی سفر ہوتے ہیں, اب بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں جو مہینوں کا سفر کرتے ہیں, اور دنیا کی بہت بڑی تجارت وہ بحری راستوں سے ہوتی ہے. آج کتنا دنیا آگے چلی گئی, لیکن اس کے باوجود بھی جب سمندر میں اندھیرا ہو جائے تو کشتی کو راستے کے لیے روشنی کی ضرورت پڑتی. کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ روشنی. اب کتنا خوبصورت انداز ہے. آپ علیہ السلام نے اہل بیت کو محفوظ کر دیا کشتی سے مثال دے کے, لیکن کشتی کو ضرورت ہے روشنی کی, تو فرمایا اصحابی کالنجوم, میرے صحابہ کن کی مانند ہے؟ ستاروں کی مانند ہے. اور ستاروں سے روشنی آتی ہے. جب روشنی وہاں سے آئے گی تو کشتی کو راستہ اس روشنی کے ذریعے سے ملے گا. جب تک انسان کشتی میں نہیں بیٹھے تو محفوظ نہیں ہو سکتا, اور کشتی کو ستاروں کی روشنی نہ ملے تو یہ سفر نہیں کر سکتی. قیامت تک کی امت کو سمجھا دیا کہ میں تمہارے اندر 2 سلسلے چھوڑ کے جاؤں گا. کتنے سلسلے؟ 2 سلسلے. ایک سلسلہ میرے اہل بیت کا ہوگا, اور ان سے محبت اور تعلق اس لیے ضرور رکھنا کہ اگر ان سے کٹ گئے, ان کے بارے میں غلط خیال دل دماغ میں آ گیا, ان کی عظمت گھٹا دی, ان کے تقدس کا خیال نہیں رکھا, تو سمجھ لو کہ سمندر کی بپھری ہوئی موجوں میں کشتی سے اتر کے ڈوب جاؤ گے. اہل بیت کی محبت کے بغیر مومن کی زندگی نہیں رہ سکتی. وہاں ان کو محفوظ کر دیا.
جب وہ عظمت دل میں بٹھا دی تو پھر اس جماعت کا تذکرہ کیا جو حضور کی برکت سے، حضور کی تربیت سے، حضور کی محنت سے تیار ہوئی، حضور کے بنائے ہوئے لوگ۔ فرمایا اب اس کشتی کو آگے اگر بڑھانا ہے، اس میں چلنا ہے، منزل مقصود تک پہنچنا ہے، تو اس کشتی کے لیے جس روشنی کی ضرورت ہے وہ پھر میرے صحابہ ہیں۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جن کی پیروی کر لو گے تو ہدایت کو پالو گے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو بات چلتی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے۔ آپ کی ختم نبوت کی برکت ہے کہ اس امت کو دو سلسلے مل گئے، ایک حضور کے اہل بیت کا جو آپ کا نسبی رشتہ ہے، ایک حضور علیہ السلام کے صحابہ کا جو آپ کا علمی رشتہ ہے۔ یہ امت اس بات کی پابند ہے، یاد رکھیں، کہ ہمارے دلوں میں، ہمارے جذبات میں اہل بیت بھی زندہ ہو، ہمارے دلوں میں صحابہ اکرام بھی زندہ ہو، ہمیں ان کے مقام کا بھی پتہ ہو، ان کے مقام کا بھی پتہ ہو۔ اور اگر خدا نخواستہ ان کے تذکرے آج ختم ہو گئے، جیسے آج ختم ہو گئے، کم ہو گئے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ آپ دین کے جس شعبے میں کام کریں دوستو، بڑے سے شعبے سے لے کر چھوٹا سا شعبہ ہے، کوئی بھی شعبہ ہے، دین کی جتنی محنت، جس عنوان، جس رنگ، جس کام، جس فکر کے ساتھ دنیا میں ہو رہی ہے، اس کی بنیاد میں کون بیٹھے ہوئے، یہ دیکھا جائے نا۔ اگر وہ حضرات نہ ہوتے تو ہم تک تو حضور علیہ السلام کی زندگی کی ایک بات بھی نہیں پہنچتی۔ آج امت کو کیسے پتا ہوتا کہ حضور علیہ السلام نے وضو کیسے کیا، غسل کیسے کیا، نماز کیسے پڑھی، روزہ کیسے رکھا، حج کیسے کیا، زکوٰۃ کیسے دی، جہاد کیسے کیا، مسکرائے کیسے، روئے کیسے، نکاح کیسے کیے، خوشی کیسے منائی، غم کیسے منائے، ہر چیز حضور علیہ السلام کی آج اگر امت کے پاس محفوظ ہے تو ان دو سلسلوں کی برکت سے۔ اگر آپ گھر والوں کو نکالتے ہیں تو گھر کے اندر کی زندگی آپ کو کون بتائے گا؟ وہ تو اہل بیت کے بغیر کوئی نہیں بتا سکتا۔ رات کی زندگی کیا ہے، ازواج کے ساتھ زندگی کیا ہے، بنات کے ساتھ زندگی کیا ہے، دامادوں کے ساتھ زندگی کیا ہے، یہ تو اہل بیت نے بتایا۔ اور حضور علیہ السلام کی وہ زندگی جو گھر سے باہر کی ہے، جو پوری زندگی جہد مسلسل ہے، حرکت مسلسل ہے، وہ ساری زندگی صحابہ اکرام نے بتائی ہے۔ آج ہماری مجلسوں میں، ہماری باتوں میں، ہمارے مذاکروں میں ان نفوس قدسیہ کے تذکرے ہوں، آج کے مسلمان کو پتہ ہو کہ یہ دو مبارک سلسلے ہم تک دین پہنچانے کا ذریعہ بنے، یہ دین پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ اس لیے اپنے آپ کو اتنا نابلد نہ کریں۔ آج یہ بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہمیں کسی بات کا علم نہیں ہوتا، بس سرسری چند ایک دو باتیں، لیکن کسی نے کہیں پکڑ لیا، ادھر ادھر کر دیا، پھنس جائیں گے وہیں، کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ تو ان دو سلسلوں کی عظمت، ان دو سلسلوں کی محبت، وہ ہمارے دلوں کے اندر راسخ ہو جائے اور ہم ان کے تذکروں کو عام کرنے والے بن جائیں۔ صحابہ اکرام کی محنتیں آج امت کے سامنے لائی جائے، ان کی قربانیاں امت کے سامنے لائی جائے، ان کی اہل بیت سے محبت امت کے سامنے لائی جائے۔ ہمارے ہاں جو تاریخ اسلام کا سلسلہ چلتا ہے اتوار کے دن، آپ ساتھی جانتے ہیں، تاریخ اسلام میں کل سے انشاءاللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سلسلہ وہ شروع ہو جائے گا۔ تو آپ حیران ہوں گے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اس تاریخ کی تیاری کے لیے، تو اتنی حیرانگی ہوتی ہے کہ امت کو کس اندھیرے میں رکھا گیا۔
کتنے خوبصورت رشتے، کتنے خوبصورت تعلقات، کتنی محبتیں، کتنا ایک دوسرے کا احترام، کتنا جوڑ، وہ سب پوشیدہ ہو چکا۔ اس لیے اپنے آپ کو دین کے اس اہم حصے اور گوشے سے ناواقف نہ رکھیں۔ حیات الصحابہ جو حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، 3 جلدوں میں، اب غالباً 1 جلد میں بھی آ گئی ہوگی شاید۔ حیات الصحابہ تمام صحابہ اکرام کا انسائکلوپیڈیا ہے، جس میں تمام صحابہ اکرام کو جمع کیا گیا ہے، ان کے حالات، ان کے واقعات، ان کی قربانیاں، اس کا مطالعہ ضرور کریں۔ اور جو بڑے درجات کے طلبہ ہیں، عربی پہ عبور رکھتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، وہ اسد الغابہ پڑھیں، اسد الغابہ، جس میں صحابہ اکرام کی زندگیوں کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا۔ تو یہ مزاج آج اپنا بنانا ہے تاکہ ان ہستیوں کی عظمت، محبت، عقیدت، احترام ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائے، ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ختم خواجگان پڑھیں گے۔ جن ساتھیوں کے پاس کارڈ ہے نکال لیں، نہیں ہے تو ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل۔ ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔
7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل۔ 3 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے ہم اس کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر اطہر میں آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ بالخصوص صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ بزرگوں کو، اپنے تمام اساتذہ اکرام، اپنے والدین، دوست، احباب، رشتہ دار، اپنے مخلصین، محبین، محسنین، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، اور بالخصوص اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں، اللہ پاک ان تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب نصیب فرمائیں۔ کچھ دیر کے لیے مراقبہ یعنی ذکر قلبی کریں گے۔ تمام ساتھی اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، یکسو ہو جائیں، سروں کو جھکا دیں، آنکھیں بند کر لیں، زبان تالو سے لگا دیں۔ دل میں یہ تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات وہ میرے دل پہ وارد ہو رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں۔ اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل کچیل، زنگ، ظلمات، کدورات سب کچھ نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ دل پہ کرنے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ۔ دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ۔ دل کے مرض کی ایک دوا، لا الہ الا اللہ۔ دل کے مرض کی ایک دوا، لا الہ الا اللہ۔ سب کائنات کا خالق اللہ، تیرا میرا مالک اللہ۔ سب کائنات کا خالق اللہ، تیرا میرا مالک اللہ۔ سب کا رازق ایک خدا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ساری دنیا کن سے بنائی، پھولوں اور پھلوں سے سجائی۔ ساری دنیا کن سے بنائی، پھولوں اور پھلوں سے سجائی۔ یہ سب تیرا تو اس کا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہر دم اس کا ذکر کیا کر، ہر دم موت کی فکر
فنا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذکر تو صبح و شام کیا کر ہر دم اس کا نام لیا کر ذکر تو صبح و شام کیا کر ہر دم اس کا نام لیا کر اس کے نام میں کتنا مزہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنے پاکیزہ مبارک ذکر سے اپنی زبان اور دلوں کو معطر رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو تھوڑا سا وقت آپ نے اپنے گھر میں اپنی مبارک مجلس میں ذکر کی مجلس میں بیٹھنا نصیب کیا، یا اللہ ہماری اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، اس بات کرنے کو، اس ذکر کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اور یا اللہ ذکر کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے۔ جتنے ساتھی محبت سے تشریف لائے ہیں یا جو سن رہے ہیں، یا اللہ سب کو اپنی شان کے مطابق پورا پورا حصہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ ایک ایک طالب علم کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما دے، ظاہر اور باطن کے فتنوں سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ یا اللہ ہمارے شہر اور ملک کو خیر اور رحمت کی بارشیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ زحمت، تکلیف، نقصان پہنچانے والی بارشوں سے ہم سب کو محفوظ فرما دے، ہمارے ملک کو محفوظ فرما دے۔ ہمارے اساتذہ اکرام، ہمارے بزرگ، ہمارے مشائخ، دوست، احباب، جتنے اعزہ اقارب مسجد کے نمازی بیمار ہیں، اللہ پاک سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دے۔ تمام مرحومین کی اللہ پاک کامل درجے میں مغفرت فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ السلام علیکم۔